إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حضرات، دینی بھائی اور بہنوں، پچھلے 2 ہفتے سے عظمت صحابہ پر گفتگو ہو رہی تھی۔ پچھلے ہفتے عظمت صحابہ کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ پر ہم گفتگو کر رہے تھے، اور وجہ یہ ہم نے بتائی تھی کہ ابھی دور حاضر میں عنقریب ہی بعض ایمان فروش، زمین فروش، ضمیر فروش قسم کے نام نہاد علماء نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منافق قرار دیا، اور ان کو مسلمان اور مومن سمجھنے کے بجائے انہیں منافق قرار دیا۔ جب انسان کے دل سے اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف نکل جائے، انسان امانت میں خیانت کرنے والا بن جائے تو کچھ بھی حرکت وہ کر سکتا ہے۔ نفاق کی طرف حضرت ابو سفیان جیسے صحابی کو منسوب کرنا، یہ اللہ کے رسول کی بھی توہین ہے، رسالت کی توہین ہے۔ بہرحال ہم نے کئی احادیث نقل کی اور ثابت کیا کہ باتفاق علماء اور اجماع امت یہ صحابی ہیں، ان کو منافق کہنا جرم عظیم اور ایمان کا بڑا خطرہ ہے۔ بات یہاں آ کر کے رکی تھی، صحیح بخاری کی روایت کہ ہرقل کے سوال جواب پر جب کافی سوال جواب ہوئے اور ابو سفیان کہتے ہم سے جو سوال کیا میں نے پورا جواب دیا، اور وہ اسلام کو پسند کیا اور اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو گیا، تو اسی وقت میں سمجھ گیا کہ بہرحال اسلام ایک دن غالب آ جائے گا۔ میں سمجھ گیا اسلام کی حقانیت کو۔ فما زلتم اوکنن حتی ادخل اللہ علی الاسلام، برابر ہم اس پریشانی میں تھے یہاں تک کہ اللہ نے ہمارے دل میں اسلام کو داخل کر دیا۔ آپ ذرا سوچیں، حتی ادخلہ اللہ نے، ابو سفیان نے کہے اللہ نے ہمارے دل میں اسلام داخل کر دیا، اور آج کا آدمی کہے اس کے قول کے مطابق نفاق داخل ہوا، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کا بھی گستاخ، رسول کا بھی گستاخ۔ اب ذرا سوچیں، حتی ادخلہ اللہ علی الاسلام، اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں اسلام داخل کر دیا،
اور جس کے دل میں اللہ ایمان داخل کر دے اس کو کوئی منافق بنا سکتا ہے؟ کہیں وہ نفاق کا شکار ہو سکتا ہے؟ پھر ہم کہیں گے شاید کہ ان کو جو منافق کہتا ہے خود وہ نفاق کا شکار ہو گیا ہے، عملی بھی اور اعتقادی طور پر بھی منافق ہو چکا ہے وہ شخص۔ بہرحال بات یہاں کی رکی تھی۔ آئیں آج کچھ اور دلائل ہم پیش کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے اسلام قبول کیا اور کس طرح صحابہ نے اس کو مسلمان سمجھا۔ آئیں، حضرت رافع بن خدیج صحابی ہیں، رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ ذرا اس پر غور کریں۔ کہتے ہیں، اور ہوا اصل میں یہ تھا، اس حدیث کو سمجھنے کے پہلے ایک بات سمجھ لیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس سے ابو سفیان جب واپس آئے مسلمان ہو کر کے مر ظہران سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عباس، ابو سفیان کو شہر میں داخل نہیں ہونے دینا، ہم لوگ جس راستے سے شہر میں داخل ہونا چاہتے ہیں اسی راستے پر ان کو روک لینا۔ مقصد یہ تھا کہ اسلامی فوج کے شان و شوکت کو دیکھیں، قوت و طاقت کو مشاہدہ کر لیں ابو سفیان۔ حضرت عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں، جو راستہ مرہ زہران سے مکے میں داخل ہو رہا تھا اور جس راستے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 10,000 کی فوج لے کے داخل ہو رہے تھے، ہم نے اپنے دوست ابو سفیان کو ہی روک لیا، اور جب فوج داخل ہونے لگی تو مظاہرہ کیا اور بول پڑے کہ اب اس وقت کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہاں غالب نہیں آ سکتا۔ حضرت ابو سفیان عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہو گئے اور جانے لگے تو میں نے نبی علیہ السلام سے فرمایا، کہا کہ یا رسول اللہ، ابو سفیان سردار ہیں، ان کو سرداری بڑی پسند ہے۔ اللہ اکبر! عباس بن عبد المطلب کا یہ قول سنیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، ابو سفیان تو مسلمان ہو گئے، سچے مسلمان ہیں، لیکن فطری طور پر ایک تو سردار مکے کے ہیں اور دوسرے سرداری ان کو بڑی پسند ہے، محبوب بھی ہے، تو اگر ان کو کچھ ایسی چیز عطا کر دیتے جس سے ان کو احساس ہو کہ ہاں ہم سردار ہیں، ہم کو اللہ نے بڑا بنایا ہے، تو بڑا اچھا ہوتا۔ نبی علیہ السلام نے فوراً داخل ہوتے اعلان کر دیا کہ جو لوگ کلمہ پڑھ لے گئے، مکے کے کفار کو اعلان کیا گیا، چاروں طرف سے اسلامی فوج 10,000 کی تعداد میں داخل ہوئی، اب مکے والوں میں مقابلے کی طاقت نہیں، تو اللہ کے رسول نے اعلان کیا کہ جو شخص حرم میں داخل ہو جائے، کلمہ پڑھ لے گا، اس کو امن و امان، اور اگر کوئی شخص مسلمان نہیں ہوتا، اسلام نہیں قبول کرتا، لیکن حرم میں آ کر کے بیٹھ جائے گا تو اس کو بھی معاف کر دیا جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا، اور جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو بھی معاف کر دیا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے ابو سفیان کو تھوڑی سی سرداری دے دی۔ اب آپ اس پر غور کریں، اس کا نفاق سے تعلق نہیں ہے۔ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کہ یا رسول اللہ، ان مکے کے سردار رہے ہیں اور ان کو سرداری بڑی پسند ہے، ان کی فطرت میں، ان کی طبیعت میں ہے کہ ہاں ہم سردار رہیں، تو آپ ان کو کچھ ایسی چیز دے دیں جس سے ان کی دلجوئی ہو، احساس ہو کہ ہاں ان کا بڑا پن باقی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے، چلو جو کافر ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو بھی امن و امان دے دیا جائے گا۔ جس شخص کو ابو سفیان امن دے دیں گے، ہم بھی اس کو امن دے دیں گے، ابو سفیان کی بات کو باقی رکھا جائے گا۔ یہ بات تو ہو گئی، عزت ملی، اور واقعی اس طرح سے
اسلام نے ان کی عزت افزائی کی۔ اب آئیں، اس کے بعد مکہ جب فتح ہوا تو 2 ہی دن کے بعد نبی علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ حنین، طائف، یہ سارے علاقے کے جتنے سردار ہیں سب مل کر کے اتحاد کیے ہیں اور وہ مسلمانوں سے مقابلے کی تیاری کر لی ہیں۔ جتنے راجا مہاراجا اس طرف ہیں سب لوگوں نے مل کر کے اتفاق کر لیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے اور ان کا ڈٹ کر کے مقابلہ کیا جائے۔ بہت بڑا لشکر اکٹھا کیا۔ نبی علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو آپ اپنی مکے کی فوج، ایک تو 10,000 مدینے سے گئی تھی، 2,000 نئے مسلمانوں کو اور شامل کیا، جس میں ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ سوچئے، جہاد کافروں سے کر رہے ہیں، منافق کبھی کافر سے جہاد نہیں کرتا۔ ابو سفیان کو ساتھ لیا۔ حنین کے لوگوں نے پہلے سے عجیب تیاری کر رکھی تھی۔ ان کے طاقت قوت کو دیکھ کر کے ابو سفیان ذرا خوف زدہ ہوئے، کہنے لگے کہ یہ تو اتنا زیادہ لوگ اکٹھا ہیں کہ اگر انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا تو کہیں ایسا نہ ہو مسلمانوں میں ایسی بھگدڑ مچ جائے کہ سمندر تک مسلمان بھاگتے ہی جائیں۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تھوڑا سا فکر ہوئی، لیکن وہ جو سوچ اور فکر آئی تھی وہ قائم نہیں رہی، ختم ہو گئی۔ نبی علیہ السلام بے خبر تھے اور حنین کے سرداروں نے، اتحادیوں نے حنین کی پہاڑیوں پر جگہ بچے، چونکہ وادی، پورا شہر اور پوری فوج وادی میں تھی، چاروں طرف سے پہاڑیاں تھیں، تو پہاڑیوں پر اپنے تیر اندازوں کو بیٹھا دیا تھا چھپا کر کے، مسلمانوں کو علم نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام اسلامی فوج لے کے جیسے داخل ہوئے، تیر کی بوچھار شروع کر دی۔ مسلمانوں میں بڑی بھگدڑ، بڑا نقصان ہوا، لیکن کچھ دیر کے بعد پھر مسلمانوں نے مورچہ سنبھال لیا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام لوگوں سے مقابلہ کیا، جیسے ان کے مال غنیمت حاصل ہوئے اور فوجیں مقابلے میں کچھ ماری گئی، کچھ لوگ میدان چھوڑ کر کے بھاگ گئے، کچھ پہاڑوں میں چھپ گئے، اسلامی فتح، اسلام کو غلبہ حاصل ہوا۔ مال غنیمت ابھی تقسیم نہیں کیا گیا تھا۔ اب آگے ذرا سنیں، جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی کارنامے اور پکے سچے مسلم اور صحابی ہونے کی دلیل۔ نبی علیہ السلام کو پتہ چلا، چونکہ طائف کے لوگ بھی اس حنین وغیرہ کے ساتھ شامل تھے، حنین وغیرہ تو ختم ہو گئے، ابھی سب سے بڑی طاقت طائف میں اکٹھا تھی۔ نبی علیہ السلام نے طائف کا محاصرہ کیا۔ مکہ پلٹ کر کے آنے کے بجائے آپ نے طائف کا محاصرہ کر لیا، اور طائف کا محاصرہ کرنے کے بعد جب طرفین سے تیر اندازی ہو رہی تھی اور باقاعدہ جنگ چھڑ گئی، لیکن مسلمان وادی میں تھے، میدان میں، اور طائف کے لوگ پہاڑ کی چوٹیوں پر پتھروں کے آڑ میں یا اس وقت قلعے کے اوپر تھے۔ مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچایا اور باقاعدہ جنگ چھڑی رہی، محاصرہ لمبا ہو رہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فوج کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا۔ سارے لڑنے والے صحابیوں کو بلایا، کہا کہ وہ سب مورچہ ایسے اندر سنبھالے ہوئے ہیں، میدان میں نہیں اترتے، کب تک محاصرہ کریں گے، ہم لوگ واپس چلتے ہیں۔
ابھی واپسی کی تیاری ہو رہی تھی اور سوچا جا رہا تھا، جنگ چھڑی تھی، یہاں تک کہ ایک کافر سعید بن عبید الثقفی، سعید بن عبید الثقفی، یہ طائف کے مشرکوں میں سے تھے، بڑے لوگوں میں سے تھے۔ انہوں نے کہیں زور سے دور سے تیر چلایا، ادھر ان کے مقابلے میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر چلا رہے تھے۔ دیکھا آپ نے ابو سفیان کا اسلام، منافق کبھی نہیں کرتا ہے کام۔ باقاعدہ دونوں میں ٹکر ہو رہی تھی، یہاں تک کہ اس سعید بن عبید جو ابھی کافر تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، انہوں نے ایسا تیر مارا کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ پر لگا، جس سے ایک آنکھ ان کی نکل گئی، خراب ہو گئی، بہت خطرناک چلایا۔ باقاعدہ سارے مورخین اور اہل سیر کا اس بات پر اتفاق کہ آنکھ باہر آ گئی۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ آنکھ لیے اور نبی علیہ السلام کے پاس دوڑے ہوئے آئے اور کہا، یا رسول اللہ، یہ میری آنکھ خراب ہو گئی، نکل گئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو سفیان، اگر تم چاہو، بلکہ ایسے ہاتھ میں لیا اور کہتے ہیں، یا رسول اللہ، عینی اصیبت فی سبیل اللہ، میری آنکھ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئی، یہ میرے ہاتھ پر میری آنکھ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان شئت دعوت، اگر تم کہو تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھ پھر جیسے پہلے تھی ویسے ہی بنا دے گا، یہ آنکھ ایک شکل پہ۔ اگر تم کہو تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور تمہاری آنکھ کو اللہ تعالیٰ جیسے پہلی تھی ویسے ہی بنا دے گا۔ اور وَإِن شِئْتَ، اور اگر تم چاہو تو صبر کرو، اور اس کے عوض اللہ تعالیٰ فَلَكَ الْجَنَّةَ، تمہیں جنت عطا کرے گا۔ نبی علیہ السلام کے اس فرمان پر ذرا غور کریں۔ آپ فرماتے ہیں، یا ابا سفیان، اگر تم چاہو تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، دعوت فردت علیک عینک، اگر تم کہو تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تمہاری آنکھ کو پھر پہلے کی طرح لوٹا دے گا، برابر کر دے گا۔ وَإِن شِئْتَ، اور اگر تم چاہو تو صبر کرو، اس صبر کے بدلے اللہ تعالیٰ تجھے جنت عطا کرے گا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ، میں صبر کروں گا، ایک آنکھ ہی سے زندگی گزاروں گا، کیونکہ ہمیں جنت مطلوب ہے۔ اب آپ ذرا بتائیں، نبی علیہ السلام ان کو جنت کی بشارت سنا رہے ہیں، جنت کا وعدہ کر رہے ہیں، وہ شخص منافق ہو سکتا ہے جو نبی علیہ السلام کے سامنے ہے، وہی کا نزول ہو رہا ہے؟ اگر وہ منافق ہوتا تو اللہ بتا دیتے آپ کو۔ اللہ سبحانہ فرماتے ہیں، اگر تم صبر کر لو تو اس کے وقت تمہیں جنت ملے گی۔ ابو سفیان کہتے ہیں، یا رسول اللہ، اس آنکھ کو ہم پھینک دیتے ہیں، صبر کریں گے اور ہمیں جنت چاہیے، اس کے بدلے جنت مل جاتی، اتنی بڑی دولت اور کیا ہو۔ اب آپ بتائیے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے کی بات، آپ تو ان کو جنت کی بشارت دیں، اور آج ایک انسان بیٹھا ہوا ان کو منافق قرار دے۔ کیا جنت میں منافق بھی جائیں گے؟ قرآن نے تو فیصلہ کیا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے نچلے درجے میں منافق ہوں گے، تو منافق تو جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ہاں ابو سفیان، تم جنت میں جاؤ گے، اگر تم صبر کر لو تو تم جنت میں جاؤ گے۔ اگر منافق تھے تو جنت کی بشارت کیوں دی گئی؟ ان کو پتا چلا
1500 سال کے بعد، اور اللہ کے رسول کو نہیں پتا چلا کہ منافق ہے، جنت کی جھوٹی بشارت دے دی۔ اللہ کے رسول کی بشارت بھی جھوٹی ہو سکتی ہے، وعدہ غلط ہو سکتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہاں، اس قسم کی باتیں کرنے والا اس وقت نفاق کا شکار ہو گیا ہے، دل میں نفاق آ گیا ہے۔ صحابہ کو گالیاں، محدثین کو گالیاں، موحدین کو گالیاں دینے کی بنا پر اللہ نے ایسے انسان کو وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، کہیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان چھین کر کے ایسے انسان کے دل میں نفاق کو بھر دیا ہے، کردار بھی منافقت کا، زبان بھی منافقت کا، حرکتیں بھی منافقت کی، کوئی چیز مومن کی نظر نہیں آ رہی ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، جس صحابی کو، جس ابو سفیان کو اللہ رسول جنت کی بشارت دیں، آدمی منافق قرار دے، یہ تو وہی ہوگا جو روافدہ کا کردار تھا، عبداللہ بن سبا اور منافقین کا جو کردار تھا، جو ابو بکر عمر کو گالیاں دینے والے ہیں، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ ورنہ کوئی مومن تو بہرحال ایسے انسان کو منافق نہیں کہے گا جس کو جنت کی بشارت نبی علیہ السلام نے دیا ہو۔ آئیے اسی سلسلے میں اور ایک بات سناتے ہیں، وہ بھی بڑی اہم ہے۔ جب نبی علیہ السلام واپس آنے لگے خیبر، ان کی آنکھ، انہوں نے کہا ہم صبر کریں گے، طائف سے واپس آئے تو حنین میں اس کے کردوار کے لڑا جنگ میں، جہاد میں جو مال غنیمت آیا تھا، مال غنیمت کے تقسیم کرنے کا مسئلہ آیا، اور نبی علیہ السلام تقسیم کرنے لگے۔ جب تقسیم کرنے لگے تو اس موقع پر نبی علیہ السلام نے بہت سارے لوگوں کو، جن کو مؤلفۃ القلوب کہا گیا ہے، ان کے اسلام کرنے پر ان کی دلجوئی، ان کی حوصلہ افزائی، ان کی عزت افزائی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے وہاں تھے ایسے کچھ لوگ، جس میں ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رسول نے 100 اونٹ دیا۔ اللہ اکبر! ان کے حوصلہ افزائی، ہمت افزائی، ان کی دلجوئی کے لیے اللہ کے رسول نے 100 اونٹ ان کو گفٹ میں دیا۔ مجاہدین جو صحابہ تھے، انصار و مہاجرین، ان کو نہیں دیا، ان لوگوں کو آپ نے دیا 100 اونٹ۔ حضرت ابو سفیان کو، عیینہ ابن حصن کو، اقرا بن حابس کو، اس طرح سے بہت سارے لوگوں کو 100 اونٹ دیا، اور 40 اوقیہ درہم دیا۔ 40 درہم دیا، اور اس کے ذریعے ان کی حوصلہ افزائی آپ کر رہے تھے۔ ایک اونٹ اور 40 درہم چاندی کی، جس کا تقریباً 6 کلو وزن بتایا جاتا ہے، اتنا مال دیا۔ سب لوگوں نے لیا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے حضرت معاویہ کو، حضرت ابو سفیان کو 100 اونٹ اور 40 اوقیہ درہم دیا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہمارے دونوں بیٹے یزید اور معاویہ کو بھی آپ دے دیں۔ پتہ چل گیا صحابہ کرام میں یزید تھے، ابو سفیان کے بیٹے جو بڑے نامی گرامی سپہ سالار گزرے ہیں، ان میں ایک بیٹا یزید تھا، جس کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، شام کا گورنر اور حاکم عمر فاروق نے
تو کیا عمر فاروق تمہارے جیسے ناسمجھ منافق کو گورنر مقرر کر رہے تھے؟ سوچنے کی چیز ہے دوستو۔ اللہ کہا یا رسول اللہ ہمارے بیٹے یزید کو بھی دے دیں، میرے بیٹے معاویہ کو بھی دے دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کو بلا کر کے ان لوگوں کو بھی 800 اونٹ اور 40 اوقیہ درہم دے دیا۔ بہت سارے لوگ اس میں تھے، لیکن اب یہاں بتانا یہ ہے کہ حضرت ابو سفیان جب یہ ساری چیزیں پا گئے تو روایت، کبھی آپ کو زیادہ تفصیل کی ضرورت ہو زاد المعاد فی ہدی خیر العباد اور دیگر سیرت میں کتابیں، تاریخ والی کتابیں پڑھیں، کہتے ہیں کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور جنگ حنین میں شریک ہوئی اور جنگ طائف میں لڑتے ہوئے جن کی ایک آنکھ ختم ہو گئی، جس پر جنت کی بشارت ملی، جب اللہ کے رسول نے دل جوئی کے لیے اور ان کے حوصلہ افزائی کے لیے 100 اونٹ اور 40 اوقیہ درہم دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے اور ان کے اندر اسلام کی خوبی، اسلام کی محبت اور اسلام کی سربلندی کا جذبہ پیدا کر دیا۔ اسی لیے روایت میں آتا ہے فَفَارِغَ عَنْ عِبَادَتِ حُبَلْ، ساری بت پرستی ان کے دلوں سے جڑ سے نکل گئی، ختم ہو گئی، نام نشان نہیں۔ اسلام کی خدمت کے لیے تیار ہو گئے اور اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی ساری زندگی وقف کر دی۔ یہ تو آپ نے سن لیا۔ اس کے بعد جب نبی علیہ السلام نے ان کو اس قدر مال اور اس طرح سے اونٹ اوقیہ دیا تو نبی علیہ السلام کے اس حسن، اس احسان پر اور اس حوصلہ افزائی پر بے ساختہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی عجیب انداز میں سیرت بیان کیا، جس میں 3 چیزیں بڑی اہم بیان کی۔ منافق کبھی نہیں بیان کرے گا، یہ وہی بیان کرے گا جس کے دل میں نبی کی الفت ہوگی، محبت ہوگی، نبی کی عظمت ہوگی، اسلامی خدمت کا جذبہ ہوگا۔ کہتے ہیں واللہ انک لکریم فداک ابی و امی، پہلی چیز واللہ انک لکریم فداک ابی و امی، واللہ لقد حاربتک فلنعم المحارب کنت ولقد سالمتک فنعم المسالم انت جزاک اللہ خیرا، جزاک اللہ خیرا۔ نبی علیہ السلام کی اعلیٰ رسول کے معاملات اور کس قدر آپ لوگوں کے ساتھ احسان کرنے والے تھے، امتیوں کے ساتھ۔ حضرت ابو سفیان کہتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم، انک لکریم، آپ انسانوں میں سب سے زیادہ کرم نواز ہیں، آپ سے زیادہ کوئی کرم نواز نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2 کہتے ہیں فداک ابی و امی، میرے ماں باپ دونوں آپ پر قربان ہو۔ کیا دنیا میں کبھی کسی منافق نے بھی نبی علیہ السلام پر اپنے ماں باپ کو فدا کیا ہے؟ یہ تاریخ میں بتلاؤ۔ واللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لقد حاربتک، ہم نے آپ کے ساتھ کفر کی حالت میں بہت ساری جنگیں کی ہیں، جنگ احد، جنگ خندق، کتنی جنگیں کی ہیں، لیکن کہتے کیا ہیں فلنعم المحارب کنت، تو
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اچھی جنگ کرنے والا ہم نے کسی کو نہیں پایا۔ جنگ کے میدان میں امانت دیانت، سچائی، ایفاء عہد اور قتل خونریزی سے بچنے والا آپ جیسا جنگجو میں نے کبھی نہیں پایا۔ نمبر 3، وَلَقَدْ سَالَمْتُكَ فَنِعْمَ الْمُسَالِمُ أَنْتَ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے مصالحت بھی کی، جنگ بندی بھی کیا، ہم نے آپ سے معاہدہ بھی کیا۔ اللہ کی قسم آپ سے بہترین معاہدہ کرنے والا، مصالحت کرنے والا، آپ سے اچھا میں نے کائنات میں کسی کو نہیں پایا۔ جزاک اللہ خیرا، جزاک اللہ خیرا، اللہ رب العالمین آپ کو اس کا بہترین بدلہ عطا کرے۔ یہ بھی اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پکے سچے مسلمان تھے، مومن تھے، مسلم تھے، نفاق کا کوئی شائبہ آپ کے اندر نہیں تھا۔ آپ کو جو منافق قرار دے، ممکن ہے کہ ہاں آپ کے کو منافق قرار دینے والے کے دل میں غیر ممکن ہے کہ نفاق آ چکا ہو۔ منافق اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتا ہے اور نیک لوگوں کو بیوقوف اور منافق سمجھتا ہے۔ آپ ذرا غور کریں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت آئیے سنیں، اور صحابہ کرام کی روایت۔ اس سلسلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول اور ان کی روایت پڑھیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، آپ ذرا غور سے سنیں، اول من قاتل اہل الردۃ علی اقامت دین اللہ ابو سفیان۔ اے دنیا کے مسلمانوں، اے دنیا کے مسلمانوں، ابو ہریرہ کہتے ہیں اسلام سے مرتد ہونے والوں سے سب سے پہلے جس نے اس امت میں جہاد کیا ہے اور ان کو دوبارہ دین اسلام کی طرف لوٹانے کے لیے قتال کیا ہے، وہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ سابقون الاولون، اس صحابی کا قول، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صحابی کا قول کتنا اہم اور کتنا ٹھوس، اور حضرت ابو سفیان کے کارنامے۔ منافق کبھی اسلام کے لیے نہیں لڑتا، ہمیشہ وہ باطل کے لیے لڑتا ہے۔ ابو سفیان کہتے، ابو ہریرہ کہتے کیا ہے؟ سب سے پہلا انسان اس امت کا جس نے مرتدین سے قتال کیا اور اسلام سے پھرنے والوں سے جنگ کی، وہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس سلسلے میں قرآن پاک سورۃ الممتحنہ کی آیت تلاوت کی، وہ بھی بڑی اہم ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا، عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً۔ یہ آیت حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ابو سفیان ہی کا ایک کمال ہے جو اس آیت میں اللہ نے بیان کیا کہ اے مسلمانوں ذرا صبر سے کام لو، جو تمہارے سب سے بڑے دشمن ہیں ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو اسلام عطا کر کے تمہارا دوست بنائے گا، اور آج کا جو اسلام کا دشمن ہے آئندہ اسلام کا علم بردار بنے گا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ، ذرا اللہ کے نبی علیہ السلام کا مقام، نبی علیہ السلام کو دیکھیں کس طرح سے ابو سفیان کو ایک اونچا مقام مرتبہ عطا کر رہے ہیں۔ امام زہری کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعمل ابا سفیان بن حرب علی باد الیمن،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو سفیان کو یمن کے کہا جاتا ہے نجران کے پورے علاقے کا حاکم اور گورنر مقرر کیا تھا۔ تم کو بیٹھے بیٹھے ضمیر فروش نظر آتا ہے کہ اللہ کے رسول ابو سفیان منافق تھے، اللہ کے رسول نے تمہارے کہنے کے مطابق اللہ کے رسول ایک منافق کو نجران کا اور یمن کے ایک بڑے حصے کا گورنر بنایا؟ یہی فتویٰ دے گو نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام منافق کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ ذرا توبہ کر لو، بھی زندہ ہو، صحابہ کو منافق کہو گے، اللہ کے رسول کے گورنر کو، پوری امت جس کو صحابی کہے، امت میں جس نے سب سے پہلے مرتدین سے جہاد کیا، اتنے بڑے علاقے کا گورنر ہو، نبی جس کو جنت کی بشارت دیں، بے حیائی کی انتہا ہو گئی، ضمیر فروشی کی، ڈالر کا بکاؤ، انسان ایسے صحابے کو منافق قرار دے اور بڑا کمال کہے قرآن کی روشنی میں، یعنی قرآن نے پتہ نہیں کہاں بتایا ہے کہ ابو سفیان منافق تھا۔ سوچئے ذرا سا کس قدر انسان بے غیرتی کا شکار اور بے حیائی بے شرمی پہ اتر آتا ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ امام زہری کہتے ہیں یہاں تک کہ نبی علیہ السلام جب تک زندہ تھے ابو سفیان اس علاقے کے گورنر تھے۔ جب نبی علیہ السلام کی وفات ہو گئی، پھر ابو سفیان واپس آئے ہیں، چلے آئے۔ آئیے ترجمان القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی تفسیر سنو۔ کہتے ہیں یہ بھی تقریباً سارے اہل شعر، سارے مورخین اور سارے مفسرین نے نقل کیا ہے، اور امام آجری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الشریعہ کے اندر نقل کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی، وہی سورۃ الممتحنہ کی، کہ قریب ہے اللہ تعالیٰ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ، قریب ہے۔ مسلمانوں ذرا صبر سے کام لو۔ جن لوگوں نے جن لوگوں سے جو لوگ آج تمہارے بڑے دشمن ہیں، بہت قریب ہے کہ وہ وقت آئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو تمہارا دوست بنائے۔ آج کا اسلام کا دشمن جو ہے تمہارا، وہی کل کا اسلام کا پاسواں بن جائے۔ صبر کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بڑی پیاری بات کہتے ہیں، کہتے اس آیت کی تفسیر اللہ نے جو بیان فرمایا کہ اسلام کفر کے علم بردار اور اسلام کو مٹانے والے جو تمہارے دشمن ہیں، قریب ہے اللہ ان کو اسلام کا علم بردار اور تم سے تمہارا دوست بنا دے گا۔ کہتے ہیں اللہ نے کیسے بنایا، کیسے دوست بنایا اور کیسے عداوت محبت میں تبدیل ہو گئی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایسا ایک نظام بنایا کہ ابو سفیان جو کفر کے علم بردار تھے، ان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہجرت کر کے اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ چلی گئی تھی، وہاں ان کا شوہر مرتد ہو گیا اور اس نے کہا ہمیں تو عیسائی مذہب اچھا لگتا ہے، اس میں کوئی اس کا دشمن نہیں ہے۔ بہت سمجھائیں، وہ مرتد ہو گیا، اپنے جگہ پر یہ دین پر قائم تھی۔ نبی علیہ السلام کو پتہ چلا اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا۔ نبی علیہ السلام کو پتہ چلا کہ دین پر ثابت شوہر کو چھوڑ دیا، لیکن اس شوہر کے ساتھ مرتد نہیں ہوئی۔ اللہ نے نبی کو حکم دیا، اللہ رسول نے ان سے اپنی شادی کی، لیٹر لکھ کر کے بھیجا نجاشی بادشاہ کے پاس۔ نجاشی بادشاہ نے نبی علیہ السلام سے ان کا نکاح کر دیا، مہر بھی اپنے سے دیا،
वलीमा भी दावत भी की उसने। اور بعض لوگ کہتے ہیں، بعض روایتیں ہیں کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح پڑھایا تھا، بہرحال نکاح ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے جو تمہارا سب سے بڑا اسلام کا دشمن ابو سفیان تھے، اللہ نے ان کی بیٹی کو مسلمان بنایا، پھر مسلمان بنانے کے بعد نبی علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا۔ پھر ابو ہریرہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں مسلمانوں یاد رکھو، اللہ اکبر، مسلمانوں یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے ام حبیبہ کو نبی علیہ السلام کی زوجیت میں دے کر کے ام المومنین بنایا، اور ان کے بھائی معاویہ کو خال المؤمنین بنا دیا، خال المؤمنین بنا دیا۔ سارے امت کے نہیں، اس کا مطلب ہے عبداللہ بن عباس اس وقت یہ بات کہہ رہے ہیں جب عبداللہ ابن سبا اور اس کے ہم مزاج یا ہم نوا جو تھے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا تھا، تو انہوں نے اشارہ کیا کہ اللہ کے بندو، کس کو تم گالی دے رہے ہو، کس پر تنقید کر رہے ہو، وہ پوری امت کا معمول لگتا ہے۔ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فتویٰ دیا۔ اس موقع پر تفسیر بیان کی اور کہا قرآن نے اسی طرح اشارہ کیا تھا۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث، اور ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق یہ حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، اور بہت سارے لوگوں نے نقل کیا، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ بھی بڑی سننے کی چیز ہے، ابو سفیان حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو باب فضائل الصحابہ میں نقل کیا، اور نقل کر کے یہ ثابت کرنا چاہا کہ ابو سفیان کی بھی جیسے اور صحابہ کرام کی فضیلت ہے، گرچہ ہر ایک کی فضیلت میں فرق ہو، ویسے ہی ابو سفیان کو بھی فضیلت حاصل ہے حدیث کی روشنی میں۔ ورنہ باب فضائل الصحابہ میں اس حدیث کو نقل نہ کرتے، باب فضائل الصحابہ میں نقل کیا۔ اس کا مطلب کہ سارے محدثین کا اتفاق ہے، امام بخاری سے لے کر کے ادنا درجے تک کے محدثین جو ہیں، ہر محدث کا یہی اتفاق ہے کہ ابو سفیان مسلمان تھے۔ اب پتہ نہیں کون سے حدیث کا متخصص میں ہوں، میں متخصص ہوں، میرا یہ فن تھا، یہ فن ضلالت و گمراہی کا تھا، استاد بھی گمراہ اور اس کی گمراہی پھر تمہارے اندر آ گئی، ورنہ سوچنے کی چیز ہے، سوچنے کی چیز ہے۔ امام مسلم صحیح مسلم کے اندر باب فضائل الصحابہ نقل کریں، منافق کی فضیلت حدیث کے اندر اللہ کے رسول بیان کریں، امام مسلم نقل کریں، کتنی یعنی بے غیرتی کی چیز ہے کہ اتنی حدیث کا انکار صرف جوش میں آ کر کے ہاں کہ ہم منافق ثابت کریں گے۔ کہتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ کان المسلمون، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان ہوئے تو جاہلیت میں بہت سارے مسلمانوں کا دل دکھا ہوا تھا۔ جب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آتے تو بہت سارے مسلمانوں کو پرانی یاد و تازہ آتی کہ انہوں نے ان کی وجہ سے ہمارا باپ مارا گیا، یہ کہ بہت ساری چیزیں ہوتی۔ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے آ کر کے ایک بات کہی، یا رسول اللہ 3 چیزیں ہمارے پاس ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ تینوں چیزیں قبول کر لیں، تینوں چیزیں آپ قبول کریں، بڑی اہم چیزیں ہیں۔ اور وہ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا ہے؟ کہیں گے ایک تو میری بیٹی ام حبیبہ آپ کی زوجیت میں رہیں، ایک تو یہ، اللہ کے رسول نے تو پہلے ہی زوجیت میں لے رکھا تھا، اسی لیے اس جملے پر بہت سا بات اہل علم کا تھوڑا سا اشکال ہے، لیکن اس اشکال کا جواب بھی دیا ہے، جس کا خلاصہ میں نے کیا کہ نبی علیہ السلام نے ابو سفیان کو ذرا خط ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو اللہ کے رسول آگے بی بی کو جیسے
طلاق ہوتا ہے، کچھ ہو جائے، اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں وہ تو پہلے سے ہی ہیں۔ نمبر 2، معاویہ، تو یہ میرا بیٹا معاویہ جو ہے بہترین قسم کا کاتب ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت کے لیے وقف کر دوں، آپ کی خدمت میں رہے، تجعلہ کاتبا، آپ اس کو بطور منشی کے کاتب کے آپ رکھ لیں۔ اللہ نے قال نعم، ہمیں ضرورت ہے، ہم نے تمہارے بیٹے معاویہ کو کتابت کے لیے رکھ لیا۔ نمبر 3 جو بڑی اہم ہے، تو امرنی، یہی جملہ ان کی فضیلت کا، تو امرنی حتی اقاتل کما کنت اقاتل المسلمین، کیا کوئی منافق جملہ استعمال کرے گا؟ دنیا کے اندر کوئی نظیر نہیں پیش کر سکتا کہ کبھی منافق ایسے، یا رسول اللہ تو امرنی، آپ مجھ کو فوج کا سپہ سالار بنائیں اور مجھے امیر بنائیں ان پر، دلی خواہش ہے اقاتلو کما کنت اقاتل، اب میں کفار سے اسلام کی سربلندی کے لیے کفار سے ویسے ہی قتال کریں جیسے ہم نے اسلام کو مٹانے کے لیے مسلمانوں سے قتال کیا تھا، تاکہ ہمارے اس کفر کے قتال کو اللہ تعالیٰ اس کا کفارہ بنا دے، جو کفر میں ہم نے گناہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کفارہ بنا دے، جو اسلام کے لیے ہم لڑیں گے۔ ہم نہیں سمجھتے کہ ہاں اتنے وضاحت کے ہوتے ہوئے بھی کوئی کہہ سکے کہ ہاں نہیں یہ صرف زبان سے تھا ورنہ اندر اندر یہ منافق تھا، اور اموی عثمان سے پتہ ہی کیا کیا نعوذ باللہ من ذالک کی کی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ مرفوع حدیث صراحتاً موجود ہے صحیح مسلم کے اندر، انہی سے بہت سارے اہل علم نقل کیا، اور امام مسلم نے باب فضائل الصحابہ میں نقل کیا، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کی عنوان تبویب کا عنوان قائم کیا، صاف لفظوں میں کہا، باب قائم کیا، باب فضائل الصحابہ، کتاب فضائل الصحابہ، پھر باب فضائل ابی سفیان صخر بن حرب، یہ باب قائم کرتے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب آئیں ذرا سا محدثین کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے امام، آپ دیکھیں امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام لائے اور اچھا اسلام لائے، مکمل ادخلوا فی السلم کافہ کے تحت، پھر فضائل نقل کیے، اور پھر الاستیعاب کے اندر نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے تو نقل کر دیا پکے سچے مسلمان تھے، لیکن ان کے متعلق سبائی گروپ نے اور روافضہ نے بہت ساری جھوٹی روایتیں اور جھوٹے الزامات اور کہانیاں گڑھ رکھی ہیں، وہ سب کی سب باطل ہیں، ان کا نقل کرنا ہم مناسب نہیں سمجھتے۔ یہ ہو گیا۔ آئیں اس کے بعد امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فاسلم شبہ مکرہن خائفن ثم بعد ایام صلح اسلام ہو، نظر آتا تھا لوگوں کو کہ یہ کسی دباؤ میں مسلمان ہو رہے ہیں، لیکن چند دنوں میں اسلام ان کے دلوں میں گھر کر گیا۔ اور امام دلیل کیا دیتے ہیں امام ذہبی؟ اگر مسلمان نہ ہوتے تو جنگ طائف میں کھڑے ہو کر کے مقابلہ نہ کرتے، اور ان کی آنکھ جب نکل گئی تو اللہ رسول کے پاس لے کے دوڑے، یا رسول اللہ جہاد کرتے ہوئے میری آنکھ نکل گئی، ہتھیلی پہ رکھے ہوئے۔ اللہ رسول نے فرمایا ان شئت دعوت ردت علیک، اگر چاہو تو ہم دعا کر دے تمہاری آنکھ پھر دوبارہ لوٹا دی جائے، اور اگر کہو تو صبر کرو وَلَكَ الْجَنَّةُ، پھر تم بلا حساب کتاب جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ یہ واقعہ نقل کیا امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس طرح سے پورا ساری چیزیں نقل کی۔ آئیں امام محمد ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ جو ان سے بھی پہلے کے راوی ہیں،
ایک بلکہ سعید ابن المسیب، بڑا عجیب سا واقعہ، سعید ابن المسیب کہتے ہیں میں نے اپنے والد کو سنا، کبار تابعین میں سے مسیب کہتے ہیں کہ اے لوگو، ہم نے جنگ یرموک میں دیکھا، جنگ یرموک میں جب عیسائیوں نے حملہ کیا رومیوں نے، اور اس موقع پر جب یرموک میں دشمن کی فوج نے حملہ کیا، ایسے زبردست حملے سے مسلمان منتشر ہو گئے، سب بکھر گئے۔ مسیب کہتے ہیں اللہ کی قسم، جب پورے میدان سے سارے جنرل کرنل کسی کی آواز نہیں سنائی، ایسی افراتفری تھی یرموک کے میدان میں نے دیکھا کہ ایک طرف بڑی للکار کی آواز اکیلے آ رہے، ٹیلے بچڑے ہوئے، کہا میں ادھر بھگا، چونکہ میں تھا وہاں جنگ کے اندر، شاید کہ کوئی سپہ سالار اب فوج کو دوبارہ، کہا میں وہاں گیا تو ابو سفیان تنہا تھے، جو بڑی بلند آواز سے اعلان کرتے یا نصر اللہ اقترب، اللہ کے مددگاروں قریب پہنچو یہاں۔ کہتے ہیں نگاہ اٹھائی تو ابو سفیان تھے، ہاتھ میں جھنڈا تھا، اور اس فوج کے سپہ سالار ان کے بیٹے یزید تھے، یزید بن معاویہ نہیں، یزید بن سفیان، جس کو اللہ کے رسول نے دیا تھا، اور سب کا اتفاق ہے کہ ہاں یہ مسلمان تھے۔ یزید بیٹا سپہ سالار، اور یہ آواز لگا رہے تھے۔ کہتے ہیں اس وقت میں نے دیکھا کہ یہ اس مسلمان نے آواز، اور کیا کہتے تھے، اے لوگو آؤ اکٹھا ہو، تم اللہ کے مددگار ہو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور یہ شرک کے مددگار ہیں، اللہ ان کو زائل اور برباد کرے گا۔ امام محمد ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جب فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے اور حالات اچھے ہوئے تو نبی علیہ السلام نے جھنڈا دیا اور کہا اے ابو سفیان، منات نامی بت جو بہت بڑا ہے، جس کا تذکرہ قرآن میں ہے، جا کر کے اس بت کر کے آؤ۔ تو کہتے ہیں ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں جس نے اس بت خانے کو جا کر کے ڈھایا اور ختم کیا، یہ ان کے بڑے کارناموں میں سے ہے۔ اور سب سے بڑی چیز اور بتائیں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ، ابھی مسلم کے بارے میں سنا کہ امام مسلم نے کو مسلمان سمجھا، مومن سمجھا، فضائل صحابہ میں تذکرہ کیا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی تاریخ کبیر میں نقل کرتے ہیں بڑی اچھی بات، کہتے ہیں صخر بن حرب بن امیہ والد معاویہ ابو سفیان الاموی القرشی لہو صحبۃ، پورا نسب بنا بیان کرتے ہیں یہ بھی اللہ کے رسول کے صحابی۔ بخاری کو نظر نہیں آیا یہ منافق ہے، کیوں؟ بخاری صحابہ کو چاہتے تھے، اور اب یہ بدبخت جو تھا یہودی عبداللہ بن سبا، اس کا گروہ، اس کی آنکھیں ٹیڑھی تھی، جس کی بنا پر مومن منافق نظر آ رہے تھے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہ جو ایمانی آنکھ تھی، ایمانی قلب تھا، ایمانی دل، ایمانی سوچ تھی، اس کے حساب سے کہا کہ لہو صحبتن، اور پوری امت نے تسلیم کیا۔ لیکن سبائی دماغ اور سبائی جو فکر ہے وہ ابو سفیان کے بارے میں اعتراض کرتی ہے اور وہ نقل کرتے ہیں، آئیں منافق سے سمجھتے ہیں۔ یہاں تک کہ آج دنیا کے اندر اگر امیر معاویہ کو اور ابو سفیان کو منافق سمجھ لیا جائے تو عیسائیوں کی بہت بڑی فتح ہے۔ کیوں؟ اب آپ ذرا دیکھیں، حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کی عادات میں سے ہے کہ کس حدیث کی صحہ ستہ کے متعلق کس راوی نے کیا حدیثیں نقل کی ہے ان کا تذکرہ کرتے ہیں روات کا۔ تو اپنی مشہور کتاب تہذیب التہذیب میں کہتے ہیں خا میم دال سین، سوچئے ذرا سا، 5 لفظ نقل کیا ہے، خا میم دال
تا سین. اللہ اسلم فی ضمن الفتح. کہتے ہیں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ان تمام محدثین نے ان کی حدیثیں لی ہیں، حدیثیں نقل کی ہیں، ان سے روایت کیا ہے. تو کیا یہ سارے محدثین منافق کی حدیثیں روایت کرتے ہیں؟ ان کو کوئی مومن نہیں ملا تھا منافق کی؟ اگر سمجھ لیا جائے کہ ہاں واقعی منافق تھے تو اس کا مطلب پوری سیاست ستہ میں بھی منافقوں کی روایتیں ہیں. یہ وہی ہے جو مستشرقین یہ اپنا ایک شوشہ چھوڑ رہے تھے اس حدیث کو غیر معتبر قرار دینے کے لیے. یہ وہ نظریہ ہے. پھر ان سے راوی کون ہے وہ بھی ذرا سنو. روایت کرنے والے کون ہیں؟ تو روایت کرنے والوں میں کہتے ہیں روا عنہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. عبداللہ بن عباس نے ان سے روایت کیا. تو کیا عبداللہ بن عباس کو پتہ نہیں تھا کہ منافق کم وقت سے کیوں روایت کریں؟ ہم کو تو نظر آتا ہے 15ویں صدی کے اندر، سمجھیے نا، لیکن جو وہاں روایت کر رہے تھے اتنے بڑے صحابی ان کو نظر نہیں آ رہا تھا. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں روا عنہ عبداللہ ابن عباس. عبداللہ بن عباس نے ان سے روایت کیا. قیس بن ابی حازم نے روایت کیا اور ان کے بیٹے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے روایت کیا. اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں اور جو ان کے مسلمان ہونے کی اور سچے دیندار ہونے کی دلیلیں ہیں. ہم نے چند چیزیں اکٹھا کی ہیں. اللہ تعالیٰ ان پر ان کو سمجھنے، ان کو یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ اگلے جمعرات کو انشاءاللہ ان کے بیٹے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ صحابہ سے الفت و محبت کرنے والا ہم کو بنائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.